پھر انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ باری تعالیٰ آپ نے نبوت کے تاج سے میرے سر کو سرفراز فرمایا ہے، اب مجھے رسالت معاب، رسالت پناہ، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت میں سے بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اب قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد میں جماعت ہو رہی ہوگی اور عصر کی نماز ہوگی، تو وہ اوپر سے اتریں گے جیسے ابھی نہا کے آئے ہیں اور اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ امامت نہیں کریں گے، جو امام پہلے ہے اس کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ پھر وہ 40 سال تک اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی تبلیغ کریں گے۔ پھر وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، اور مورخین نے، محققین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی جگہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آرام گاہ کے قریب ہے، ان کی تدفین وہاں ہوگی۔ یہ جزوی فضیلت ہے۔ پہلے جب وہ تھے تو نبی تھے، اب جب وہ تشریف لے آئے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئے، امتی کی حیثیت سے آئے۔ لوگوں کو مغالطہ یہ ہے، اور یہ قادیانی مغالطہ دیتے ہیں کہ جی نبی تو نبی ہے، چاہے آسمان پر رہے چاہے زمین پر رہے۔ اللہ نے گزشتہ نبیوں کی حدود مقرر کی ہوئی تھی نا، وہ اس قوم میں نبی تھے، جو اس قوم میں نہیں تھے تو دوسرے نبی جو دوسری قوم تھی اس کے تھے۔ ساری کائنات کے نبی تو صرف ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اس ملک کا بادشاہ جب سعودی عرب چلا جاتا ہے تو قوانین اس ملک کے بادشاہ کے حکم سے وہاں نہیں بنتے اور نہ چلتے ہیں، وہاں کے قوانین اس ملک کے بادشاہ کے حکم کے مطابق ہیں۔ تو یہ جگہ جب تبدیل ہو گئی تو قوانین تبدیل ہو گئے۔ تو جب تک اللہ نے نبوت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سرفراز فرمایا تھا، برحق تھا، اب چونکہ انہوں نے دعا کی تھی، اب نبی کی امت میں سے ہیں، تو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ نبی بن کر آئے، وہ اپنے مرزا کو کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے، اور ان کا کہا کہ اس کو کہتے ہیں یسوع مسیح، تو عیسائی کہتے ہیں، اور قادیانی زیادہ تر کہتے ہیں مسیح موعود، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو واپس لوٹ کر آئے، اور وہ کہتے ہیں ان کی قبر بھی ہے جموں کشمیر میں۔ تو یہ وہی ہے، اس نے کئی دعوے کیے ہیں، قادیانیوں کے جو دعوے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، لیکن زیادہ تر مشہور قادیانیوں کے بڑے نے جو دعوے کیے وہ 14 کیے۔ کبھی اس نے کہا میں اللہ ہوں، کبھی کہا مسیح موعود ہوں، کبھی کہا میں مہدی ہوں، کبھی کہا میں نعوذ باللہ نبی ہوں۔ تو زیادہ تر اس کا یہی چکر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اب کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ غلط ہے۔ یہ بات کو سمجھیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو میرے نبی پر فضیلت دے، جزوی جو ان کی فضیلت ہے آسمان پر جانے کی وہ برحق ہے، لیکن کلہم فضیلت، کلی فضیلت، تمام نبیوں پر فضیلت، تمام رسولوں پر فضیلت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں۔ وہاں آپ کو اللہ تعالی نے دیدار بھی کرایا،
آپ اس پر غور کریں گے کہ ہم کلام بھی ہوئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کے بغیر، ظاہری کسی ذریعے کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے جی 3 اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تحفے عطا کیے۔ 50 نماز 5 رہ گئی۔ اگر آپ اس پر بھی غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ہیں تو نبی، ہیں تو رسول، لیکن اگر ایک شخص میرے نبی کو صرف نبی مانتا ہے، نہیں، غلط ہوگا۔ میرے آقا کو، میرے نبی کو نبی بھی مانے گا، نبیوں کا سردار بھی ماننا ضروری ہے۔ سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ماننا بھی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی نبیوں کا سردار مانتا ہے، نبیوں سے افضل مانتا ہے، نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، امام مانتا ہے، معصوم مانتا ہے، لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، ختم نبوت کا تاج جو اللہ نے ان کے سر پر سجایا ہے وہ نہیں مانتا، تو تب بھی غلط ہے۔ اور دوسرا تحفہ دیا تھا جی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آخر تک یہ 2 آیات، اس کے پڑھنے کے بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اور اکثر علماء نے لکھا ہے کہ سوتے ہوئے اگر یہ 2 آیات یا مشہور جو ہے سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھ لیا جائے تو یہ انسان کی حفاظت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ہاں تو میں نے کیا عرض کیا تھا جی، تفریق بین الرسل، تفریق کہا ہے، تفضیل نہیں کہا میں نے۔ تفضیل تو قرآن سے ثابت ہے، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، فضیلت کا انکار نہیں، فرق کا انکار ہے۔ جو لوگ نبیوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، ترازو لے کر پھرتے ہیں کہ اس میں فلاں کو ڈال دیا جائے اور اس کو فلاں کو ڈال دیا جائے، تو ان کی فضیلت ہوگی۔ یہ عام طور پر آپ نے دیہاتوں میں سنا ہوگا کہ یہ ایک پلڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈال دیا جائے اور باقی دوسرے پلڑے میں سارے نبیوں کو ڈال دیا جائے، تو جس پلڑے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ پلڑا جھک جائے گا۔ لیکن بات میں تھوڑی سی کمزوری ہے، اور وہ کمزوری اس طرح ہے کہ جس پلڑے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ان کے مقابل کے پلڑے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے ذرا فرق، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے بخاری شریف کے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اور غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور وحشی بن حرب، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا، حضرت حمزہ کو، جو سید الشہداء ہے۔ اب ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ سید الشہداء حضور نے اپنی زبان سے حضرت حمزہ اپنے چچا کو سید الشہداء کہا۔ ان کو بہت تکلیف ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ان کے جسم۔ خیر، عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے سامنے نہ بیٹھا کریں، ذرا بات کا جو فرق ہے وہ سمجھنا ہے آپ نے۔ یہ بھی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ آپ میرے پیچھے بیٹھے، آپ سامنے بیٹھیں گے تو آپ کو دیکھ کر میرا چچا یاد آ جائے گا، مجھے چچا یاد آ جائے گا۔ اب دیکھو، تحقیق ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارے ہاں توجہ نہیں دی جاتی۔ انہوں نے بڑی عجیب بات لکھ دی
انہوں نے کہا کہ بات اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے سامنے نہ بیٹھا کریں، آپ مجھے دیکھیں گے، قاتل کو کہا مجھے دیکھیں گے تو آپ کو شرمندگی ہوگی، اور میں نبی اس دنیا میں کسی کو شرمندہ کرنے نہیں آیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب دیکھیے جی بات میں کتنا فرق ہے، جزوی فضیلت ایک دوسرے نبی کی برحق ہے، لیکن فضیلت کے نام سے تفریق پیدا کرنا، جیسے عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ جیسے موسوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقی نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں، تو یہ غلط ہوگا۔ اب بھی ساری کائنات میں نبوت و رسالت، امامت و معصومیت و ختم نبوت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن عیسائی اب بھی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دیتے ہیں۔